کہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک طریقہ رہا ہے، ان کی اگر آپ پورا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو انہوں نے ہمیشہ غریبوں کے لیے سوچا ہے اور اس طبقے کے لیے سوچا ہے جو کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ہمیشہ اگنور ہوتا آیا ہے، اور وہ ہیں عوام۔ ہم اشرافیہ کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ جب بھی اس ملک میں جو بھی فیسلٹیز دی گئی ہیں، جو بھی اس ملک کے جو فائدے ہیں یا فوائد ہیں، وہ حکومتوں نے ماضی میں ان کی طرف ہمیشہ دیکھا ہے اور عوام کی طرف کم دیکھا ہے۔ اس وقت جو ایک چیلنج درپیش ہے ہماری حکومت کو، وہ ہے مہنگائی کا۔ پرائم منسٹر صاحب ہر ہفتے پرائس کنٹرول کمیٹی کی میٹنگ کرتے ہیں، جس میں کہ سارے صوبوں کے چیف سیکرٹریز، سیکرٹری فوڈ اور جو بھی متعلقہ ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اور قیمتوں کا جائزہ لیتے ہیں اور حکمت عملی ترتیب دیتے ہیں ان سب فیکٹس اینڈ فگرز کے۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے، آج بھی جو میٹنگ ہوئی اس میں پرائم منسٹر صاحب نے سب سے پہلے پوچھا کہ جی جو اسینشل آئٹمز ہیں جو کہ غریب لوگ، عام لوگ استعمال کرتے ہیں، ان کی قیمتوں کی کیا سچویشن ہے۔ تو ان کو ایک بریفنگ دی گئی جس میں کہ پورے ملک کی، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب کہ اس کی جو اسینشل آئٹمز جو تقریباً 17 کے قریب ہوتی ہیں جو کہ ہر شخص استعمال کرتا ہے، تو اس کی قیمتوں پہ بھی وزیر اعظم صاحب نے، حالانکہ ان میں بہتری آئی تھی، کچھ چیزوں میں قیمتیں کافی کم بھی ہوئیں، لیکن چیزیں پھر بھی جو پرائم منسٹر صاحب کا جو ایک ہدف ہے وہ اس کے معیار، ان کے معیار پہ نہیں اتری۔ تو انہوں نے ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں بھی انسٹرکشنز دیں، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں بنیادی طور پہ جو کہ ہے آٹا اور چینی۔ اب یہ دو ایسے آئٹم ہیں جو کہ ہر شخص استعمال کرتا ہے، امیر ہو غریب ہو، اور یہ ہماری سٹیپل فوڈ میں شامل ہوتی ہے، یعنی وہ خوراک جو کہ پاکستانیوں کی ایک مرغوب غذا ہے۔ تو پہلے آٹے پہ آ جاتے ہیں۔ آٹے میں جو سارے صوبوں کی جب پرائسز کے انفارمیشن جو لی گئی تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ پختونخوا میں آٹے کی قیمت فلکچویٹ کرتی ہے 900 سے لے کر 1150 روپے کے درمیان، کیونکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں جو لوگ آٹے کا جو ان کی جو فیوریٹ وہ ہے، وہ اس میں ذرا وہ زیادہ ہوتا ہے کنٹینٹ، کیونکہ نارملی 80-20 کا ہوتا ہے، جس میں کہ وہ 20% جو ہے، تو یہ باقی چیزیں جس میں کہ سوجی اور جس میں کہ دوسرے چیزیں بنتی ہیں اس میں سے وہ نکال لیا جاتا ہے میدا، تو اس لیے بھی جو ہے وہاں پہ فائن آٹا کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے بھی ہیں کہ چونکہ پشاور کا پانی بھی اچھا ہے اور چونکہ وہ فائن آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو ان کے جو نان ہوتے ہیں وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ تو دوسری طرف پنجاب میں ایوریج پرائس 860 روپے کے قریب، جو کہ کچھ سٹورز میں اس سے مہنگی بھی ہوتی ہے، 900 950 تک بھی کچھ جگہوں پہ ملتی ہے۔ یہ باقاعدہ شاپس، سٹورز، کریانہ سٹورز، اس پہ جا کے یہ ریسرچ کر کے ان کو پرائم منسٹر کو فگر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو لیٹسٹ فگر تھے، یعنی آج کے فگرز تھے، وہ اس کے مطابق انہوں نے اپنی جو ہے ڈائریکشنز دیں۔ تو سندھ میں جو ہے گو کہ آٹا وہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ 1100-1200، لیکن جو آج ہمیں فگرز ملی لیٹس سے کراچی کی، تو اس میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ 1400، 1600 اور 1700 تک بھی وہ ہیں۔ اب جب یہ قیمتوں میں یہ ڈفرنس ہوگا، جس میں کہ ایک صوبہ خیبر پختونخوا سے لے کر سندھ تک، جبکہ ان کی قیمتوں میں اتنا فرق ہوگا،
تو اس سے ایئر لائنز آپ نے جانی، مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے RLM نیوز۔ تو اگر اس کے اپ کنٹری یا ڈاؤن کنٹری قیمتوں میں فرق ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ فلو پھر ادھر جاتا ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو یا وہ سندھ ہو۔ اب بعض جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ملوں کی جو اگر میپنگ کریں آپ تو ایسی بھی جگہ ہیں، رحیم یار خان اور اس قسم کی جگہ ہیں جس میں کہ 12 13 فلور ملز ہیں، جبکہ ان کی ریکوائرمنٹ سے وہ کئی گنا زیادہ ہیں۔ تو اس میں یہ خدشہ ہے کہ چونکہ کراچی کی خود گندم ریلیز نہیں کر رہا، سندھ حکومت گندم ریلیز نہیں کر رہی، اس کی وجہ سے پرائسز میں ڈسٹورشن آتی ہے، اور وہ آٹا جو کہ لیٹس سے کہ پنجاب میں بنتا ہے وہ شاید اوپر کی طرف جاتا ہے۔ تو جب اتنا مارجن ہوگا قیمتوں میں تو ظاہر ہے کہ اس میں جو انٹر پروونشل، ہم اس کو سمگلنگ کا نام تو نہیں دے سکتے بیکاز اپنا ملک ہے، ایک ہی ملک ہے، اس میں جو پنجاب کی مارکیٹ سے سامان اٹھا کے اور اگر دوسری جگہ جہاں پہ کہ قیمت کافی ہائی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ لوگ بہت زیادہ منافع کما رہے ہیں۔ یہ جو تاثر ہے یہ ظاہر ہے کہ اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سا وہ میکنزم اختیار کیا جائے جس سے کہ پورے ملک میں جو ہے وہ قیمتوں میں 19-20 کا فرق تو ایکسیپٹیبل ہے، بیکاز کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ٹرانسپورٹ کر کے لے جائی جاتی ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج جس طرح کے ہم اور چیزیں دیکھتے ہیں، پیٹرول ہو گیا جو آپ کو قیمت اس کی ایک ہی ملے گی چاہے وہ کراچی ہو یا پشاور ہو یا اور علاقے ہوں۔ تو اس وجہ سے اس چیز کو ڈسکریج کرنے کے لیے کہ نہ وہ خیبر پختونخوا کی طرف جائے نہ وہ سندھ کی طرف جائے، بلکہ ایک ایسا میکنزم اختیار کیا جائے جس سے کہ پرائسز مور اور لیس ایک ہی جیسی ہوں تمام صوبوں میں، تاکہ اس قسم کی جو وہ ہے وہ ڈسٹورشن پیدا نہ ہو۔ اسی طرح انسٹرکشنز یہ بھی دی گئیں، اور اس میکنزم کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اب خان صاحب اب ہفتوں کی بات نہیں کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے میں میٹنگ ہے، انہوں نے اسی وقت شیخ حفیظ شیخ صاحب، علیم خان صاحب اور جو متعلقہ فوڈ سیکٹریز ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ اس میٹنگ کے بعد بیٹھیں، جو کہ ابھی وہ بیٹھے ہوں گے، اور ایک وہ میکنزم ایوالو کریں جس سے کہ ہم اس پرائس ڈسٹورشن کو ہم کم سے کم کر سکیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو کل یا پرسوں یہ جو سالڈ جو کنکریٹ میجرز لیے گئے ہیں، وہ اقدامات جو لیے گئے ہیں، میں اس کی تفصیل آپ کو بھی بتاؤں گا۔ آج کا مقصد یہی تھا کہ صرف آپ کو یہ آگاہی دی جائے کہ حکومت اور پرائم منسٹر عمران خان وہ مسلسل اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس سے وہ مطمئن نہیں ہیں، اور وہ اس کو کم وقت میں کچھ بھی ہو جائے ان قیمتوں کو ہم نے نیچے کرنا ہے، کیونکہ یہ غریب کا مسئلہ ہے، اور اس میں جو ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ اتنی تکالیف جو گزری ہیں تو اس کا ایک کم از کم جو مہنگائی ہے اس کو کم کیا جائے۔ اس میں اسی طرح شوگر، اب شوگر جو ہے تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں کوئی 2-3 ہفتے پہلے رپورٹس یہ بھی ملی تھیں کہ پنجاب میں جو سٹاکس تھے ان کا ایک دم کافی نیچے جانا، ایک بڑا ایبرپٹ فال آیا تھا انوینٹریز میں۔ تو وہ ظاہر ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کر بھی رہے تھے اور کر بھی رہے ہیں کہ اس کی کیا وجہ تھی، کہ کوئی اس کا جو، کیونکہ ہر صوبے کا ہر پروڈکٹ کا ایک سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ جی نارملی پاکستانی اتنے کنزیوم کرتے ہیں، چاہے وہ ویٹ ہو چاہے وہ شوگر ہو۔ تو اچانک کیا ہوا ایسا کہ جس میں کہ یہ سٹاکس ایک دم سے نیچے آئے۔ تو ہمارا خدشہ یہی ہے کہ یہ چونکہ کچھ ایسے دور میں جی جہاں پہ کہ آپ کو ایک بات یاد رکھنا ہوگی، اور اس میں ہمیں آپ کی بہت زیادہ مدد چاہیے۔ دیکھیں جی، آپ معاشرے کا آنکھیں کان زبان ہے، یہ مسئلہ ہمارا ملک کا مسئلہ ہے، یہ کسی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ یہاں پہ ہمیشہ جو ہے تو وہ طبقے جو کہ ہوڈنگ کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، وہ طبقے جو کہ عام لوگوں کی مشکلات سے فائدہ اٹھاتے ہیں،
یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک رول دیا ہوا ہے، کچھ کو اچھائی کا دیا ہوا ہے اور کچھ کو برائی کا رول دیا ہوا ہے، لیکن اچھائی ہمیشہ غالب آتی ہے۔ ہمارا یہی خدشہ ہے کہ یہ کریٹ کیا جا رہا ہے، اس میں مجھے نہیں معلوم کہ شوگر ملز انوالوڈ ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں جو شوگر کے ڈسٹریبیوٹر ہیں وہ شامل ہیں، اور شوگر کے ڈسٹریبیوٹر کو بہت زیادہ نہیں ہے، یہ کوئی 23 کے قریب ہیں جو کہ پورے اس کو شوگر کی سپلائز کرتے ہیں۔ اب ایسے بیک گراؤنڈ میں جہاں پہ کہ ہم نے ایک شوگر رپورٹ، آپ کئی دفعہ تذکرہ ہوتا ہے کہ شوگر رپورٹ کے بعد کیا ہوا، چینی تو اور مہنگی ہو گئی۔ وہ تو ہونا تھا، وہ اس لیے ہونا تھا کہ یہ ایک ایسی سچویشن کریٹ کیے جائے جہاں پہ کہ ہم کچھ کمپرومائز کر سکیں، کچھ وہ کر سکیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ کورٹ بھی چلے گئے ایک انکوائری رپورٹ کو کی پروسیڈنگز کو رکوانے کے لیے۔ جو شوگر انڈسٹری سے منسلک لوگ ہیں انہوں نے ایک کافی مہنگا وکیل کر کے انہوں نے کیس بھی دائر کر دیا کہ اس پہ عمل درآمد نہ ہو، جو کہ الحمدللہ وہ وکیٹ بھی ہو گیا اور کورٹ کی طرف سے یہ 70 روپے کی قیمت بھی قائم کی گئی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہ لوگ بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں، ان کا آپس میں جو اکٹھ ہوتا ہے، آپس میں جتنے بھی مافیاز ہوتے ہیں ان کو آپس میں بہت ہی زیادہ ان کی قربت ہوتی ہے۔ یہ ہم جیسے لوگ نہیں ہوتے ہیں کہ جس میں کہ اگر آپ کا پرابلم ہوا تو آپ جانیں، آپ کا پرابلم جانیں۔ ان کی چونکہ انٹرسٹ جڑی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ آپس میں بہت اتفاق بھی ہوتا ہے اور یہ پیسہ بھی لگائیں گے، ہر کچھ کریں گے، لیکن یہ عوام سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے، یہ قانون سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان پہ ہاتھ ڈالنا یہ ہمارا حکومت کا فرض بھی ہے اور یہ ہماری مورل اوبلیگیشن بھی ہے کہ کوئی بھی معاشرے میں جو کہ ذخیرہ اندوزی کرے یا وہ کوئی ایسے حالات بنائے جس سے کہ اس کا اثر کس کو زیادہ پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ غریبوں کا خون چوسنے کے مترادف ہے کہ آپ چاہے وہ رمضان ہو، چاہے وہ اس قسم کی کیفیت ہو جس میں آپ شارٹیج کریٹ کر دیں اور اس کی قیمتیں بڑھا دیں، یا آپ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں حکومت پہ کہ وہ ان کو ریلیف دے، ایسی ریلیف جو کہ عوام کی انٹرسٹ میں نہیں جاتی ہے۔ ماضی میں یہی ہوتا رہا ہے، بیکاز آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کے جو ملک کے جو حکمران تھے ان کی اپنی شوگر ملز تھیں، انہوں نے ہمیشہ ایک طریقے سے اس عوام کا خون چوسا، کسانوں کا چوسا، گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں ملا، کسان کو اس کا پیسہ نہیں ملا۔ تو اب چونکہ ہم نے جو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ ہم جن مسائل سے دوچار تھے، خاص طور پہ شروع میں اکانومی جس طرح میں ملی، پھر اس کے بعد یہ کووڈ کا چکر ہوا، تو ایسے حالات میں ملک میں نہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی افراتفری ہوئی، نہ ایسا ہوا کہ چیزیں غائب ہو گئیں، مہنگی ضرور ہوئیں، بیکاز جب مہنگی ہوئیں تو اس کا مطلب یہی تھا کہ کچھ لوگ جو ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، سپلائی چین ڈسرپٹ نہیں ہوئی الحمدللہ۔ تو اب جو ہے اس میں کیا کیا جا رہا ہے، جو کانکریٹ میجر